السلام علیکم ویورز۔ ویسے تو آپ نے بہت ساری جن بھوتوں کی اور آسیب زدہ جگہوں کی کہانیاں سنی ہوں گی، پر میں آج جن جگہوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ان کہانیوں سے قریب تر ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 10 پر ہے کیٹاکومز آف پیرس۔ پیرس کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اور ہر سال یہاں لاکھوں سیاح پیرس کی خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں، پر بہت ہی کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ پیرس کے نیچے ایک پورا قبرستان آباد ہے۔ اس شہر کے نیچے 60 سے 70 لاکھ لوگوں کی باقیات دفن ہیں۔ پیرس کے نیچے موجود کیٹاکومز کئی سرنگوں پر مشتمل ہیں اور ان کی کل لمبائی 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ 2004 میں کچھ پولیس آفیسرز ان کیٹاکومز کو ایکسپلور کر رہے تھے، اور اس ایکسپلوریشن کے دوران ان کو چند حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کو ملی۔ وہاں ایک بار، لیونگ ایریا، ورکشاپ اور لاؤنج بھی موجود تھا، اور تھوڑا آگے ایک سنیما بھی موجود تھا جس میں 20 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود تھی۔ پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب وہ پولیس آفیسرز کچھ دن بعد وہاں دوبارہ گئے تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں ان کو صرف ایک نوٹ ملا جس پر لکھا تھا ڈونٹ سرچ۔ پر اس سے بھی زیادہ حیران کن واقعہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایکسپلوررز کو یہاں ایک ویڈیو کیمرہ ملا۔ ویڈیو سے پتہ لگا کہ وہ بندہ کیٹاکوم سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، اور وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہے اور کیمرہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ شخص کون تھا اور وہ کیٹاکوم سے زندہ باہر نکلا یا نہیں۔ نمبر 9 پر ہے دی آئیلینڈ آف ڈالز۔ کہا جاتا ہے کہ اس آئیلینڈ پر رہنے والے ایک شخص جولین سینٹنا نے اس آئیلینڈ پر ڈالز جمع کرنا شروع کی۔ جولین کا کہنا یہ تھا کہ اسے رات میں ایک چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک قریبی تالاب میں ایک بچی ڈوبتی ملی جسے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں بچا سکا۔ جولین کو اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ وہ اس بچی کو نہیں بچا سکا، اور اس نے بچی کی گڑیا ایک قریب درخت پر ٹانگ دی۔ جب بھی جولین کو کوئی گڑیا ملتی تو وہ اس بچی کی یاد میں وہ گڑیا وہیں جا کر دوبارہ ٹانگ دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچی آج بھی اس آئیلینڈ پر موجود ہے، اور رات کے وقت یہ تمام گڑیاں آپس میں بات چیت بھی کرتی ہیں اور چلتی بھی ہیں، اور ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 8 پر ہے جزیرہ الحمرا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پراسرار گاؤں میں کبھی 3 قبیلے آباد تھے۔ اس گاؤں کے مکینوں نے اسے کیوں چھوڑا یہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں رات گزاریں تو آپ کا اور جنوں کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے جو اب اس گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس گاؤں کے قریب رہنے والے لوگ یہاں دن میں بھی آنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں دن میں بھی عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے، اور اس مخلوق سے جس کا بھی آمنا سامنا ہوا وہ واپس نہیں آیا۔ نمبر 7 پر ہے دا ہل آف کراسز۔ ہل آف کراسز لتھوینیا میں ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہاں 1 لاکھ سے زیادہ کراس موجود ہیں۔ 1850 میں جب لتھوینیا نے رشیا کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو بہت سارے لوگ پراسرار طور پر غائب ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے اپنے پیاروں کی یاد میں یہاں کراس رکھنا شروع کیے۔ سوویت یونین کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں موجود تمام کراسز کو جلا دیا گیا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اگلے دن یہاں نئے کراس موجود تھے، اور دن بدن یہاں کراسز کی تعداد بڑھتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جن کی یاد میں یہاں کراس رکھے گئے وہ آج بھی یہاں نظر آتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے زونن ٹونک۔ زونن ٹونک کا مطلب سٹون وومن ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سین جوز الکیسٹیو کے قریب شکار کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک بہت ہی خوبصورت عورت کو دیکھا جو وہاں کا ٹریڈیشنل ڈریس پہنے پیرامڈ کے نیچے موجود ایک غار کے منہ کے آگے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گیا اور گاؤں کی طرف بھاگا۔ گاؤں سے پریسٹ اور کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کے بعد جب وہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا تو وہاں غار کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس طرح ایک قدیم سویلائزیشن کی عورت کا یہاں نظر آنا جو آج سے ہزاروں سال پہلے تباہ ہو چکی ہے بہت حیران کن ہے۔ اس طرح کئی اور لوگوں نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے، پر کوئی بھی اس کے پیچھے اس غار میں نہیں جا سکا، اور اب یہاں ہزاروں لوگ یہ پیرامڈ دیکھنے آتے ہیں اور آج بھی یہ عورت لوگوں کو نظر آتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے بارن کیسل۔ اسے ڈریکولا کیسل بھی کہا جاتا ہے۔ بچپن میں ڈریکولا کی کہانیاں تو ہم سب نے سنی ہوں گی، اور آج ہم آپ کو ڈریکولا کی کیسل کے بارے میں کچھ بہت ہی پراسرار چیزیں بتائیں گے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہاں رات میں پراسرار سائے اور عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں مارا گیا وہ آج بھی یہاں موجود ہیں اور اکثر کسی نہ کسی جگہ پر نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں کوئین میری کا بھوت بھی دیکھا ہے۔ کوئین میری 1920 میں اس کیسل میں رہا کرتی تھی، اور اس کی موت کے بعد لوگوں نے اکثر اس کو اس کاسل میں پھرتے دیکھا ہے۔ نمبر 4 پر ہے اوکینارا فارسٹ۔ اوکینارا فارسٹ کو سوسائڈ فارسٹ بھی کہتے ہیں۔
دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچنے کی کشش رکھتی ہیں، اور سوسائڈ فارسٹ ان میں سے ایک ہے۔ یہ ماؤنٹ فیجی کے قریب واقع ہے، اور ہر سال یہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں نکالی جاتی ہیں۔ اس جنگل میں آج تک جو بھی گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ اس جنگل میں آپ کو درختوں سے لٹکی رسیاں، کپڑے اور لوگوں کے جوتے بھی ملیں گے جو کبھی کسی انسان کے تھے۔ اس جنگل کے ارد گرد بہت سارے ایسے سائن بورڈز موجود ہیں جو آپ کو اس جنگل میں جانے سے روکتے ہیں۔ اس جنگل کی کشش اتنی ہے کہ جو بھی اس میں جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر مہینے اس جنگل سے 20 سے 30 لاشیں نکالی جاتی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے ایڈنبرگ کیسل۔ کہا جاتا ہے کہ اس کیسل کے نیچے موجود ٹنلز میں ایک بچہ جا رہا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ دوسری طرف سے باہر آ جائے گا۔ وہ ایک ٹیون بجاتے ہوئے چلتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹیون کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس سے کچھ پیچھے آنے والے لوگوں نے اس کو ٹنل میں بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، اور لوگوں نے اس کیسل میں وہ ٹیون بجتے سنی ہے جو وہ لڑکا بجا رہا تھا۔ یہ ٹیونز آج بھی ان ٹنلز میں سنائی دیتی ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بچہ آج بھی باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ہر سال اس شہر میں ہونے والی پریڈ میں وہ ٹیون اس لڑکے کی یاد میں بجائی جاتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے ہویو بسائیو فارسٹ۔ اس فارسٹ کے بارے میں مشہور کہانی یہ ہے: ایک چھوٹی بچی اس جنگل میں گئی اور گم ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو بہت تلاش کیا پر وہ نہیں ملی۔ کافی کوششوں کے بعد جب وہ نہ ملی تو لوگ واپس آ گئے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ بچی 5 سال بعد اسی جنگل سے واپس آ گئی۔ اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو 5 سال پہلے وہ پہن کر جنگل میں گئی تھی، اور حیران کن طور پر وہ کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، اور اس کو گم ہونے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور نہ ہی اس کو اس چیز کا علم تھا کہ 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگوں کے غائب ہونے اور کبھی واپس نہ آنے کی بہت ساری کہانیاں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس بچی کو ایلینز لے گئے تھے اور بعد میں اسے وہاں واپس چھوڑ گئے۔ نمبر 1 پر ہے ایسٹرن اسٹیٹ پینیٹینشری۔ ایسٹرن اسٹیٹ پینیٹینشری کو 1829 میں بنایا گیا۔ اس جیل میں چھوٹے مجرموں سے لے کر بڑے قاتلوں تک کو بھی رکھا گیا تھا، اور یہاں دل دہلا دینے والی سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ اس جیل کے بند ہونے کے بعد بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، اور ہر کوئی عجیب و غریب آوازوں کے بارے میں بتاتا ہے، پر سب سے عجیب و غریب کہانی ایک لاک سمتھ کی ہے۔ وہ اس جیل میں ریسٹوریشن کا کام کر رہا تھا۔ سیل بلاک 4 کے باہر موجود 140 سال پرانا تالا اتارتے ہوئے اسے ایسے محسوس ہوا کہ اسے کسی چیز نے جکڑ لیا ہو۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں سکا۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ دروازہ کھولنے سے اس جیل کا ایک خوفناک ماضی جو اس دروازے کے پیچھے بند تھا کھل گیا، جس کی وجہ سے اسے ایسے محسوس ہوا کہ وہ ہل نہیں پا رہا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عجیب و غریب کہانیاں موجود ہیں، جن میں جیل کی دیواروں کے اوپر بگڑی ہوئی شکلیں بننا اور پھر غائب ہو جانا شامل ہیں۔ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جن بے گناہوں کو اس جیل میں رکھا گیا تھا وہ آج بھی اس جیل میں موجود ہیں اور لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔